اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزل کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے، اور اللہ کو اپنی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 پڑھی گئی ہے۔ 222 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اپنی عورتوں کے پاس آؤ اللہ کے حکم کے مطابق۔ 223 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی بمنزل کھیت کے ہے۔ جیسا کھیت کے اندر بیج آدمی ڈالتا ہے تو اس بیج سے مختلف قسم کے پھل فروٹ سبزی ترکاری غلے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب بیوی کے اندر تخم ریزی کی جاتی ہے تو اس سے نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں، لیکن چونکہ یہاں پر بچے بھی موجود ہیں اور نوعمر بچے ہیں، اس لیے میں کوئی ایسی بات جو ظاہری طور پر ذرا مناسب نہ ہو میں بیان کرنے کے بجائے کچھ اس آیت کریمہ کی وہ باتیں جو بظاہر خراب نہ دکھتی ہوں وہ بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری بیویاں بمنزل کھیت کے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے علماء نے کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو تمہاری یہ نیت ہو کہ اس سے نیک اور صالح اولاد پیدا ہو، نیک اور صالح اولاد پیدا ہو جو تمہارے دنیا سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان کے اعمال مرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اس کے مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا۔ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم، زندگی میں جتنا نیک کام کرنا ہو آدمی کر لے، مرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ وہ میرے لیے بخشش اور میرے لیے ثواب پہنچائے گا، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پہنچاتا، بس چند دنوں تک رو کر دھو کر ثواب وغیرہ پہنچا کر قبرستان جا کر کے بخشا دے، اس کے بعد سب بھول جاتے، پھر دنیا داری میں کاروبار میں لوگ لگ جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ثواب آدمی کا ہمیشہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک تو وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کر دیا، صدقہ جاریہ یعنی کسی نے مسجد بنا دی یا مسجد میں تعاون کر دیا یا کسی نے مسافر خانہ بنا دیا یا کسی نے درخت لگا دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کوئی نیک کام کر کے چلے جانا کہ وہ جب تک قائم رہے گا، وہ جب کام چلتا رہے گا جب تک اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا؟ علم دین۔ آدمی جب علم دین پڑھا دے تو اس علم دین کا ثواب جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس طریقے سے سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہیں، تمام نیک کاموں کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد ڈالی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا سلسلہ شروع کیا، برائیوں سے شر سے روکا۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنے اچھے کام ہوں گے اس آدمی کے نام اعمال میں پہنچے گا اور وہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہے گا۔ اور تیسرا کیا؟ نیک اولاد۔ نیک اولاد بھی اگر کوئی آدمی چھوڑ کر کے مر گیا تو وہ نیک اولاد بھی جب تک نیکیاں کرتی رہیں گی، اس کے ذریعے اس کے اولاد نیک کام کرتی رہیں گی تو اس کا سلسلہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا جس کی وہ نیک اولاد ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اپنی بیوی سے ملے تو اس کے لیے دعا ہے۔ یہ نوجوان لوگ جو بیٹھے ہوئے، ہم لوگ تو برے ہو گئے، ہم لوگوں کو اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انمیرڈ لوگ، انمیرڈ یعنی کمارے بچے، ان کو چاہیے یہ دعائیں یاد کرنا، ابھی سے یاد کرنا چاہیے۔ سیل فون وغیرہ میں بھی یہ دعائیں ہیں کہ
کہ جب عورت کے پاس جائے ملنے کے لیے تو بسم اللہ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھ کر کے اپنی بیوی سے ملے گا شیطان اور اس کے درمیان ایک آڑ ہو جاتی ہے، ورنہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آدمی بیوی سے ملتا ہے بغیر بسم اللہ اور یہ دعا پڑھے تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا، انسان کا حمل ٹھارتا ہے شیطان کا بھی حمل ٹھار جاتا، انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا تو شیطان کا بھی بچہ پیدا ہوتا، اسی وقت سے شیطان اپنے بچے کو لگا دیتا۔ آج ہماری اولاد کیوں نافرمان ہو رہی، ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا نسخہ شیطان سے بچنے کا وہ نسخہ ہی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے جو دوا بتایا تھا دیکھو بھائی تم یہ دوا استعمال کرو فلاں بیماری تم کو یہ دوا کام آئے گی، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، جب ہم دوا ہی استعمال نہیں کر رہے ہیں تو بیماری کہاں سے ختم ہوگی؟ آج رونا ہمارا یہ ہے ہماری اولاد نافرمان، ہماری بات نہیں مانتی، ماں باپ کے خلاف ہماری اولاد کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ دعا پڑھ کر کے ہم بیوی سے ملے ہی نہیں، جب ملے نہیں شیطان کا بچہ جب بچپن سے ہی لگ گیا تو ظاہر بات ہے مرتے دم تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ دعا پڑھ لے آدمی تو پھر اس کے اور شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ کر دیتے، شیطان اس کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، اور وہ بچہ نیک اور صالح پیدا ہوتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب اپنی بیوی سے ملے تو قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چاہے اپنی بیوی سے ملے، لیکن ملتے وقت یہ نیت ہو کہ جو بچہ پیدا ہوگا یا اللہ اس کا نیک اور صالح بنا دیجیے، نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ اولاد جننے والی ہو۔ کیسا معلوم ہو کہ زیادہ بچے جننے والی ہے یا کم بچے جننے والی ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے خاندان کی عورتوں میں زیادہ بچے ہیں یا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ اور ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے جو عورت محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اس عمل سے قیامت کے دن جتنی تعداد ہماری امت کی بڑھے گی، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا، دوسری امتوں پر میں فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہوگی۔ کب یہ امت کب زیادہ ہوگی؟ جب ہم دو ہمارے دو پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ایک نکلا ہے نا نعرہ، ہم دو ہمارے دو بس، اور یہ زیادہ تر بڑے لوگ یہ کام کرتے کہ زیادہ بچے ہوں گے ہماری دولت بڑھ جائے گی، ہماری دولت میں جو ہے بہت سارے شریک ہو جائیں گے، اور اس کی نیت کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ نیت کے اندر خرابی کیا ہوتی ہے؟ اس کو کھلائیں گے کیا چیز؟ مہاراشٹر کے اندر زیادہ اس پر عمل ہو رہا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کی کتنی اولاد ہے اور اگر آپ نے کہہ دیا 4 بچے، ہاں 4 بچے ہیں آپ کے، تعجب اور حیرانی کا اظہار کرتے۔ لیکن آج کتنے سارے لوگ ہیں جس کو 10 بچے، 8 بچے، 9 بچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، کافروں کے لیے اپنی اولاد کو تم قتل مت کرو اس ڈر سے کہ اس کو روزی کا کون دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، اس کو ہم روزی دیتے تم کو بھی ہم روزی دیں گے، اس کو بھی دیتے ہم۔ اب ایک زمانے میں دیکھیے 50 سال پہلے آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، مہینے میں 15 دن میں چاول ملتا تھا کھانے کے، کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ کہ مہینے میں 15 دن میں چاول استعمال کرنے کا موقع ملتا تھا، پیسے نہیں تھے، غربت اور تنگ دستی افلاس کا دور تھا۔ اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بہار، ہمارا جہاں گاؤں تھا اس گاؤں میں صرف بارش کے پانی پر کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں مکئی لگاتے تھے، لیکن سیلاب آ جاتا، جیسا کبھی آیا ہوا سیلاب آتا تھا، ایسے موٹے موٹے بھٹے پانی کے سیلاب کے نظر ہو جاتے تھے اور وہ ہم محروم ہو جاتے تھے، مچان بنا کر کے رہتے تھے، اس کی تیاری ستو وغیرہ کر کے رکھتے تھے۔ اور گیہوں کے زمانے میں جب گیہوں لگاتے تھے تو دھوپ کی وجہ سے پوری فصل سوکھ جاتی تھی،